الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. اس کتاب سے تو برابر سنایا کرتا ہوں، تربیت پیش کر دی. حضرت ماتھاری رحمۃ اللہ علیہ کی ترجمہ کرتا ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے فرمایا کہ اشرف علی آئے. اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا. لکھا کہ پھر میں ترجمہ کیا. اس میں سنایا کرتا ہوں. اتفاق سے مکہ معظمہ میں ملی اس کو بھی، کیونکہ حضرت حاجی صاحب آتا ہے کہ سب کا ایک اثر رہتا تھا کہ انہوں نے یہاں پھر اس کی اصل میں ڈھونڈوایا. 2 بجے رات میں مل گئی مکہ میں کہیں ہے. میں نے سوچا کہ میں بھی ترجمے میں کوشش کروں، اور آتا کچھ نہیں سمجھ آیا جو حضرت علی لکھا. بس بہترین ترجمہ. اور دیوبند کے سب سے بڑے عالم ہے اس میں. انہوں نے کہا کہ اس کتاب کا ترجمہ اشرف علی ہی کر سکتے تھے. مولوی اشرف علی. ہمارا یہ کتاب سناتے ہی رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کے حق کو ادا کرنے کی بھی توفیق دے. ہے پتلی سی لیکن علوم کا ذخیرہ. فرماتے ہیں آتے کم ٹھیک ہے نا. بس اللہ تعالیٰ پورا کر دے. ٹھیک. حضرت ماتھانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نہایت جامع کتاب ہے. اللہ تعالیٰ اسی سے کبھی کبھی سناتا رہتا ہوں. تیسری آیت رزق کے مقدمے میں یہ ہے. تیسری آیت رزق کے مقدمے میں یہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. وَأَمُرْ أَهْلَكَ ترجمہ حضرت حنیف فرما رہے ہیں، یعنی حکم کرو اے محمد اپنے گھر والوں کو نماز کا. یعنی حکم کرو اے محمد اپنے گھر والوں کو نماز کا، اور اس پر خود قائم رہو. خود بھی پڑھو. ہم تم سے روزی نہیں مانگتے. ہم تم سے روزی نہیں مانگتے. ہم تو خود روزی دیں گے. اور نیک انجام تقویٰ کا. نہیں زبردست. یعنی حکم کرو اے محمد اپنے گھر والوں کو نماز کا. اللہ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. یعنی حکم کرو اے محمد اپنے گھر والوں کو نماز کا، اور اس پر خود قائم رہو. تالی ترجمہ کر رہے ہیں. ہم تم سے روزی نہیں مانگتے. ہم تم کو خود روزی دیں گے اور نیک انجام تقویٰ کا. فائدہ اول اس آیت کا یہ ہے، جاننا چاہیے کہ اگرچہ مخاطب اس آیت کے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جاننا چاہیے کہ اگرچہ مخاطب اس آیت کے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر اس کا حکم اور وعدہ آپ کی امت کے ساتھ بھی متعلق ہے. 2 بس ہر بندے کو یہی کہا جاتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ. سب کو یہی کہا جائے گا. اگرچہ نبی کو ہے لیکن کہا جائے گا ہر امتی سے. وَأَمُرْ مگر اس کا حکم اور وعدہ آپ کے امت کے ساتھ بھی متعلق ہے. بس ہر بندے کو بھی یہی کہا جاتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. سب سے ہے
وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب جاننا چاہیے کہ اے بندے، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو یہ فرمایا ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، بس۔ کیونکہ جیسا اسباب دنیاوی سے ان کے ساتھ سلوک کرنا اور ان کے حاجت کا خیال رکھنا تجھ پر واجب ہے، اسی طرح یہ سلوک کرنا بھی تجھ پر واجب ہے، ان کو اطاعت الہی کی طرف لائے۔ جیسے وہ ذمہ داری تمہاری روزی کی ہے، یہ بھی تمہاری ذمہ داری سے ہے۔ اسی طرح سلوک کرنا بھی تجھ پر واجب ہے۔ بہت اچھا، حضرت تھانوی ترجمہ کر رہے ہیں، جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب جاننا چاہیے کہ اے بندے، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو یہ فرمایا ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا بھی حکم کرو، کیونکہ جیسا اصحاب دنیاوی سے ان کے ساتھ سلوک کرنا اور ان کے حاجت کا خیال رکھنا تجھ پر واجب ہے، اسی طرح یہ سلوک کرنا بھی تجھ پر واجب ہے، ان کو اطاعت الہی کی طرف لاؤ۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اللہ ہمارے حضرت بھی بہت اہتمام کرتے تھے، بہت بیان بھی فرماتے تھے، نماز پر بہت خاص نماز سے شغف تھا۔ کیونکہ جیسا اسباب دنیاوی سے ان کے ساتھ سلوک کرنا اور ان کی حاجت کا خیال رکھنا تجھ پر واجب ہے، اسی طرح یہ سلوک کرنا بھی تجھ پر واجب ہے، ان کو اطاعت الہی کی طرف لاؤ۔ ضروری سب کا جا رہا ہے، سوچتا رہے، پانی ہے، سب انتظام کرتا ہے کہ نہیں آدمی؟ اسی طرح جس چیز سے ہلاکت ہو سکتی ہے دینی ایمانی، اس کا بھی انتظام کرنا ہوگا کہ اس سے ہمارے سے بچیں۔ اسی طرح یہ شروع کرنا بھی تجھ پر واجب ہے کہ ان کو اطاعت الہی کی طرف لائے، اطاعت اور اس کی نافرمانی سے بچاوے۔ اور جیسا تیرے گھر والے دنیاوی سلوک کے مستحق ہیں، اسی طرح سلوک اخروی کے بھی مستحق ہیں۔ تو چاہتا سردی آ گئی، کمبل لے آؤ، چٹل لے آؤ، مستحق سردی سے بچیں۔ جیسے یہ ضروری، یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ تھانوی کی کتاب بہت ہی مفید ہے۔ اسی طرح یہ سلوک کرنا بھی واجب ہے کہ ان کو اطاعت الہی کی طرف لائے اور اس کی نافرمانی سے بچاوے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائے، بڑی کوتاہی ہے۔ اور جیسے تیرے گھر والے دنیاوی سلوک کے مستحق ہیں، اسی طرح سلوک اخروی کے بھی مستحق ہیں۔ اسی طرح سلوک اخروی کے بھی مستحق ہیں۔ دوسرے یہ کہ وہ لوگ تیری رعیت ہیں۔ دوسری حدیث، دوسری یہ کہ وہ لوگ تیری رعیت ہیں، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ۔ دوسرے یہ کہ وہ لوگ تیری رعیت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے، كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ۔ تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کے رعیت کا حال پوچھا جائے گا۔ ترجمہ یا تھالی ترجمہ کیا ہے، حضرت حاجی صاحب کے حکم سے ترجمہ کیا ہے، مکہ معظمہ میں ترجمہ کیا ہے۔ اس بات سے ہم کو ملی وہی مکہ ہی ملی تھی، بڑی کیا کیا صورت، بہت پورے سفر اسی پہ میں ترجمہ کر کے بھی لے آیا تھا، لیکن اس ترجمے سے مجھے شرم معلوم ہے کہ اپنا ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں۔ وہ مکے کے سفر میں کتاب، اصل کتاب ہی منگائی، 2 بجے رات میں ملی مکے کے کتب خانوں میں۔ اللہ تعالیٰ جیسے تیرے گھر والے دنیاوی سلوک کے مستحق ہیں، اسی طرح سلوک اخروی کے بھی مستحق ہیں۔
لکھا ہوا ہے اسی میں کہ یہ نہیں کہ اٹھو اٹھو نماز پڑھنے کے لیے اٹھو، اتنا کافی نہیں ہے، جگاؤ ان کو، اسی میں ہے یہ کسی کتاب میں نے سنا ہے. یعنی یہ کہتے ہوئے ان کی نافرمانی سے بچائے. اور جیسے تیرے گھر والے دنیاوی سلوک مستحق ہیں، سلوک اخروی کے بھی مستحق ہیں. دوسرے یہ کہ وہ لوگ تیری رعیت ہیں، تیری ماتحتی میں ہے، تیری ذمہ داری میں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. نبی کہہ سکتا ہے یہ الفاظ، وکلکم مسئول عن رعیتہ، یعنی تم میں ہر شخص حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کا حال پوچھا جائے گا. اور دوسری جگہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ، یعنی اپنے قرابت والے کنبے کو ڈراؤ، جیسا یہاں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ ہے. کوئی بار بار کہو، کوئی بات کہانی ہوتی ہے دنیاوی، بچوں کو بار بار کہتا ہے دیکھو اسے پرہیز کرنا ہے، اس کو اللہ ہم سب لوگوں کو پورا ایمان اس پر عطا فرمائے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، یعنی تم میں ہر شخص حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کا حال پوچھا جائے گا. اور دوسری جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اپنے قرابت والے کنبے کو ڈرا ہوا ہے. جیسا یہاں فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اسے کنبے کو ہے کام پہ لگایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام پہ لگایا. دوسرا فائدہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اول یہ فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو. پھر حکم کیا کہ تم بھی دوام اختیار کرو، تم پڑھو گے تو وہ بھی پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں اول یہ فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، پھر حکم یہ کہ تم بھی دوام اختیار کرو، تم بھی پڑھو. اور دوسرا مضمون طبعا ضمن آ گیا کہ اگرچہ بذات خود وہ بھی مقصود ہے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، پھر حکم کیا کہ تم بھی دوام کرو، تاکہ یہ بات جتلا دے یہ آیت خاص اس مضمون کے لیے بیان کی گئی ہے کہ گھر والوں کو نماز پڑھاؤ، بس تم بھی. اور دوسرا مضمون طبعا ضمن آ گیا ہے کہ اگرچہ بذات خود وہ بھی مقصود ہو، لیکن چونکہ بندہ یقیناً جانتا ہے کہ مجھ کو نماز کا حکم ہے ہی، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اپنے بندوں کو ایسے عمل سے آگاہ فرمائے جس کا محمد چھوڑ دینا ممکن ہے، ہو سکتا ہے چھوڑ دے دوسرے کو. 12 فائدہ حضرت نے لکھا اس پر ایسا گنجلک تھا، کیا مطلب، یعنی گھر والوں کو نماز پڑھوانا، یہ تھوڑا سی عبادت بھی تھی تو فائدہ کر کے اس کو بات دیجیے. خیر، اس لیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی سنیں اور پیروی کریں، پھر اس کی طرف دوڑیں اور اس کی بجاوری پر دوام اختیار کریں. اس لیے اپنے رسول کو حکم فرمایا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی سنیں، نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ اپنے بچے اور پیروی کریں، پھر اس کی طرف دوڑیں اور اس کی بجاوری پر دوام کریں. تب بھی جاننا چاہیے کہ تم پر واجب ہے، جاننا چاہیے تنبیہ کی طرف حضرت لکھ رہے ہیں، جاننا چاہیے کہ تم پر واجب ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرے، جیسے بیوی، لونڈی، بیٹی اور ان کے سوا
جو اپنے متعلق ہوں، نماز چھوڑنے پر ان کو مارنا بھی جائز ہے، وہ بھی نہیں۔ حضرت تھانوی ترجمہ کر رہے ہیں، فقی بھی ہے، محدث بھی ہے، سب کچھ۔ نماز چھوڑنے پر ان کو مارنا بھی جائز ہے، اور اللہ کے پاس تیرا یہ عذر مقبول نہیں کہ میں نے تو کہا تھا مگر انہوں نے سنا نہیں، یہ مقبول نہیں۔ اگر گھر والوں کو یقین آ جائے کہ تجھ پر ان کا نماز چھوڑنا اس قدر شاق ہے، جیسے کھانا بگڑ جانا، کسی ضروری کام کا رہ جانا، تو ہرگز نماز نہ چھوڑیں۔ معلوم ہے کہ ہمارے شوہر اس بات پر ناخوش ہو جائے گا، یہ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ مثال دیا نہیں، ہمارا ساری مثال یہ اصل مگر انہوں نے سنائے، تیرے پاس یہ عذر مقبول نہیں کہ میں نے تو کہا تھا مگر انہوں نے سنا ہی نہیں۔ اگر گھر والوں کو یقین آ جائے کہ تجھ پر ان کا نماز چھوڑنا اس قدر شاق ہے، جیسے کھانا بگڑ جانا یا کسی ضروری کام کا رہ جانا، تو ہرگز نماز نہ چھوڑیں۔ مگر ان کو تو عادت ہو گئی ہے کہ تو ان سے اپنے حدود نفسانیہ میں تو اپنے اہل سے مطالبہ کرتا ہے اور اللہ کے حقوق کا مطالبہ نہیں کرتا۔ اسی واسطے وہ لوگ ان حقوق کی رعایت نہیں رکھتے۔ تو پھر میں وہاں رہتا تھا، تو پھر کسی وجہ سے حضرت کے حالت کیا ہوا، میں دیکھا تمام عورتیں مرد دروازے پہ کھڑے ہیں، دروازے عورتیں بھی کھڑی ہیں، تو وہاں بیچ میں جہاں جاتا بڑا سا اور آگے تو سر میں نے کہا ہمارا طرف فساد ہو گیا ہے، تبھی سے سر بالکل آواز بات پر کوئی ادھر کوئی ادھر، تو ہم نے کہا کوئی فساد ہو گیا، کہا نہیں، سب عورتیں کھڑی تھیں اپنے لڑکوں کو کالج بھیجنے کے لیے، سب کھڑی تھی۔ بڑی بات اندھیرا تھا مجھے اب تک یاد ہے، سردی بھی تھی، اندھیرا بھی تھا، سویرا بھی تھا، لڑکوں کو جگانا بھی تھا، کوئی ناشتہ بھی کرنا، سب کے باوجود وہ تیار ہو کے بھیجے جاتے ہیں۔ اور اتوار نہیں کہتا آج اتوار سو، یہ بھی کہتے ہیں آج سو۔ یہ ہمارا حال ہے مثلا نماز کا، بہت نماز پہ بہت دھیان کرتے تھے ماشاء اللہ۔ نماز وضو بھی 15 منٹ میں کرتے تھے، اللہ کے سامنے بہرحال۔ سنو، جو شخص خود نماز کا پابند ہو اور اس کے گھر والے نماز نہ پڑھتے ہوں اور وہ ان کو تاکید بھی نہ کرتا ہو، تو قیامت کے روز انہی لوگوں کی جماعت میں اٹھے گا جو نماز کو ضائع کرنے والے ہیں۔ تھانوی کی یہ کتاب ہے، اقد السبیل ہے، سلوک بھی ہے، مسئلہ بھی ہے، ظاہری فقہ، جو نماز کو ضائع کرنے والے تھے۔ اور کوئی کہے کہ میں نے تو ان سے کہا تھا مگر انہوں نے نہیں مانا، لڑکے نہیں اٹھے، کہا کہ چلے اٹھو نماز، اور ان کو نصیحت کی تھی مگر انہوں نے نہیں مانا، اور مار پیٹ کی بھی سزا دی مگر وہ کسی طرح سے سیدھے ہی نہیں ہوتے۔ اب میں کیا کروں؟ جواب یہ ہے کہ تجھ کو چاہیے کہ جس کی مفارقت طلاق و بیع سے ممکن ہے اس سے مفارقت کرو، اور اس سے مفارقت ممکن نہیں ان سے اعراض کرو، اور اللہ کے لیے ان سے بولنا چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کے لیے کسی سے جدا ہونا اللہ سے وصل ہے، کسی سے اس لیے جدا ہونا کہ اللہ کا تھانوی کتاب ہے۔ بس طبیعت علیہ، ہم سب لوگوں کے لیے مجھے فائدہ ہے۔ یہ جو فرمایا ہے وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یعنی نماز پر صبر کرو اور قائم رہو،
اس میں اشارہ ہے کہ نماز میں نفس کو کس کی تکلیف ہوتی ہے، نماز کے اٹھنا آسان نہیں، جو نفس پر شاق ہے، کیونکہ نمازیں لوگوں کے لذات و اشغال کے وقت ہی میں ہوتی ہیں عموماً. نماز نفس کو شاق، کیونکہ نمازیں لوگوں کے لذات و اشغال کے وقت ہی میں آتی ہیں اور تقاضا کرتی ہیں کہ سب کو چھوڑ کر اللہ کے روبرو کھڑا ہو اور غیر اللہ سے بالکل فارغ ہو جاؤ. ہمارے یہاں کسی کا بہت بیان کرتے تھے کہ وہ ہتھوڑا وہ چیر پاتے تھے، کہتے جہاں نماز چھوڑیے وہی ہتھوڑا اگر یہ کیے ہوئے ہیں. میں نے خود کئی مطلب کسی کا ہے بھول گیا، میں نام کی ضرورت بھی نہیں، لیکن حضرت اتنے تمام چیز کو بیان کرتے تھے. یہ نماز کی بہت تاکید. ہم لوگ اگر کہتے حضرت ابھی دیر ہے، نماز میں دیر کیا ہے؟ باجی میں پہلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ وضو بھی بڑے اہتمام سے 15 منٹ وضو کرتے نماز میں. حضرت کے نماز کی بڑی بابت میں نے سنا ہے کسی چاہے مانا جاوید صاحب کا یا کوئی بھی، کہ کسی نے ایک بار تھانوی کے ایک اور خلیفہ تھے سوداگر کے ماجی کے نام تھے، ان سے کسی نے پوچھا بھائی نماز کے خشوع کا کیا مطلب ہے؟ ان سے پوچھا. امام الہ آبادی کہلاتے تھے. کہا نماز میں خشوع دیکھنا ہے تو مولی رسول اللہ کی نماز دیکھو. مولی رسول اللہ واقعی معلوم ہوتا تھا کہ یہاں نہیں ہے. ہم لوگ چھوٹے تھے، حضرت جاتے بھی تھے ہمارے گھر، سے ہی تھا ان کا. دیکھا میں نے کہ سجدے میں رو رہے تھے حضرت، سجدے کے حالت میں. اتنے بڑے بزرگ آدمی رو رہے ہیں سجدے میں. ہم اس وقت اس وجہ سے اثر اللہ بہت. حضرت کیا چلا گیا کمرے میں، اوپر کمرہ، اکیلے تھے اور ٹہل رہے تھے اور یہ پڑھ رہے تھے. کسی نے سنا چلے تو پیر شدی حافظ اور میں قدر بے روش ہو زندگی وہ حوصلہ کی در حد شباب ہو رہا. یہ کہتے تھے جب بڈھے ہو گئے. اب دیکھیے حضرت خطاب کر رہے ہیں، تو پیر شدی حافظ اور میں قدر بے روش ہو زندگی وہ حوصلہ کی در عہد شباب ہو رہا ہے. جوانی میں تھا، چھوڑو بوڑھے ہو گئے ہو. حضرت میں نے سنا ہے، شاید کسی نے نہ سنا ہو. تو پیر شدی حافظ اور میں قدر بے روش ہو زندگی وہ حوصلہ کی در عہد شباب بولا. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اپنے حدود میرے حقوق کے لیے، اپنے حدود میرے حقوق کے لیے، اپنی مراد میری مراد کے لیے چھوڑ دے. تھانوی ترجمہ اچھا ہی نہیں، تھانوی ترجمہ کر سکتے. کسی نے لکھا بھی ہے دیوبند کے اس کتاب ترجمہ وہاں تھانوی غالباً اسی کو ہے آگے. اللہ کے روبرو کھڑا ہو جاؤ، غیر اللہ سے بالکل فارغ ہو جاؤ. دیکھو صبح کی نماز کیسے نیند کے مزیدار وقت میں آتی ہے، اور اللہ تعالی حکم فرماتا ہے کہ اپنے حدود میرے حقوق کے لیے اور اپنی مراد میری مراد کے لیے چھوڑ دے. اسی بات سے صبح کی اذان میں خاص کر کے 2 بار پڑھا گیا الصلاۃ خیر من النوم. اس کا استحضار دلایا گیا ہے کہ نیند اچھی ہے، مزیدار ہے، جانا ہے، سب کچھ ہے. اس سے عمدہ چیز نماز کا پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ اپنے حدود میرے حقوق کے لیے اور اپنی مراد میری مراد کے لیے چھوڑ دے. اللہ فرما رہا ہے، باپ نہیں، اللہ فرما رہا ہے.
اسی بات صبح کی اذان میں خاص کر کے 2 بار یہ پڑھا گیا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر۔ رہی ظہر کی نماز، وہ بھی قیلولہ کے اور محنت و مشقت سے رجوع کرنے کے وقت آتی ہے، اس میں بھی مشقت ہے، ظہر میں بھی کتنا وقت ملتا ہے؟ 1 بجے کھانا کھائے فارغ ہوئے، 12 کے 1:30 بجے، تو وہ بھی مجاہدے کا وقت ہوتا ہے۔ خاص کے دوبارہ الصلاۃ خیر من النوم، رہی ظہر کی نماز، وہ بھی قیلولہ کے وقت اور محنت اور مشقت سے رجوع کرنے کے وقت آتی ہے، اس وقت بھی مشقت ہے۔ نماز ایسے وقت میں آتی ہے جس میں مشغولیت ہوتی ہے۔ رہی عصر کی نماز، وہ بھی ایسے وقت آتی ہے کہ لوگ اپنی تجارتوں اور پیشوں میں غرقاب ہوتے ہیں، اسباب دنیا پر متوجہ رہتے ہیں۔ رہی مغرب کی نماز، وہ بھی کھانا کھانے کے اور اپنے بدن کی اصلاح اور اہتمام کے وقت آتی ہے، کوئی کسر کرتا ہے، کوئی ڈرتا ہے۔ رہ گئی عشاء کی نماز، وہ بھی ایسے وقت میں آتی ہے دن بھر کا تکان ہوتا ہے۔ اسی بات سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، وَاصْطَبِرْ نہیں، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا۔ نماز اہل ایمان پر لکھی ہوئی، وقت مقرر کی ہوئی ہے۔ اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اور دلیل اس کی ہے کہ نماز کے اہتمام رکھنے میں تکلیف عبودیت ہے، اور اس کا اہتمام خلاف مقتضائے بشریت ہے۔ ارشاد ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر پہلے، وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ پھر صبر اور نماز کو ایک ساتھ لانا اشارہ ہے کہ نماز میں کئی طرح کے صبر کی حاجت ہے۔ میں اہتمام ہر سال ترجمہ کرایا بھائی، پر صبر اور نماز کو ایک ساتھ لانا اشارہ ہے کہ نماز میں کئی طرح کے صبر کی حاجت ہے۔ ایک صبر کرنا اس کی پابندی اوقات پر، وقت پڑھنا، نماز مل جائے، عصر کی نماز۔ ہم لوگ بڑے مزاج بازے میں رہتے ہیں، حضرت اٹھ گئے، عصر کے نماز میں ہوتا تھا، چل بھائی چلو وہاں چلنا، تو ہم لوگ کہتے تھے حضرت ابھی دیر، مسجد جانے سے روکتے ہیں لوگ، مسجد پہنچ جائے پہلے تو کیا رہ گیا، بہت پابند ہے آج کے، بہت پابند ہے۔ یعنی صبر اور نماز کو ایک ساتھ لانا اشارہ ہے کہ نماز کی طرح نماز میں کئی طرح کے صبر کی حاجت ہے۔ ایک صبر کرنا اس کی پابندی اوقات پر، دوسرے بجا آوری واجبات و سنن پر، تیسرے دفع غفلت کے اسباب پر، واسطے اس کے یا وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، ہے تو محنت ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، سو نماز کو علیحدہ کر کے بیان کیا اور صبر کو جدا بیان نہیں کیا، کیونکہ اگر صبر کا ذکر ہوتا یوں فرماتے وَإِنَّهُ لَكَبِیرَةٌ، وَإِنَّهَا کہا، نماز مشکل ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ مؤنث، کیونکہ صلاۃ مؤنث ہے اور صبر مذکر، حضرت تھانوی نے تصحیح کر دیا ہے۔ بس اوپر کے بیان سے معلوم ہوا یہ صبر اور صلاۃ دونوں باہم لازم و ملزوم ہیں۔ بس اوپر کے بیان سے معلوم ہوا کہ صبر اور صلاۃ دونوں باہم لازم و ملزوم ہیں، گویا دونوں ایک ہی چیز ہیں، جیسے دوسری آیت میں ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا۔ بہرحال اچھی بات حضرت عالمی نے بہت ہی تفصیل سے بس اچھی طرح سمجھ اس مقصود کو۔ مقصود ان سب مثالوں سے یہ ہے کہ جیسے ان آیتوں میں دو چیزوں کا ذکر فرما کر ضمیر مفرد کھلائے، اور مقصود دونوں چیزیں ہیں، مگر تلازم کو ایسے ضمیر واحد پر اکتفا کیا گیا۔ مسیح
کہ زمین میں اللہ اور رسول دونوں ہیں، لیکن صرف واحد لے آئے اس بنا پر کہ اللہ اور رسول کے اتنا ایک ہے، اب اس کی تفصیل ہے، مشکل نہیں لیکن سمجھانے میں تو کتاب ہوگا مجھ کو۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ جو سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر مجھے بھی عمل کی توفیق دے، میرے بچوں کو بھی دے، تمام دنیا کو دے۔ کوئی مشکل نہیں، مشکل سمجھ لے تو مشکل ہے، ورنہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انی اسألک خیر هذا اليوم، اللہم فتح ونصرہ نورہ برکتہ وہدہ، اللہم انی اسألک خیر هذا اليوم فتح ونصرہ ونورہ برکتہ وہدہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔